آئیں اپنے سروں کو خدا پاک خدا کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، ہم سب یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری پاک حضوری میں ہیں۔ ہمارے دل شاد ہیں اور شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ تیرے لوگ باہم تیری حضوری میں آ کر تیرے کلام کو، تیرے کلام کی سچائیوں کو جان پائیں، سیکھ پائیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا، سارے وقت کے لیے، سارے ماحول کے لیے، ساری فضا کے لیے، ساری زندگیوں کے لیے جو اس وقت تیری حضوری میں ہیں۔ ہم سب کے لیے تیرے حضور سے برکت کو مانگتے ہیں پاک خدا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں پی سی این چینل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا۔ پی سی این چینل کی حدود کو بڑھا، فائنانس کو کھول خدا، اور یہ چینل تیرے جلال کے لیے، تیرے عرفان کے لیے بڑھتا چلا جائے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آئے آج خدا کے کلام پاک میں سے جو ریفرنس ہم نے لیا ہے وہ عہد جدید میں سے پالوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج جو کچھ ہم خدا کے کلام پاک سے جاننے کو ہیں، سیکھنے کو ہیں، اس کا عنوان ہے گتسمنی سے کلوری تک۔ یہ ٹاپک ہے خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت ایک تاریخی حقیقت ہے جسے نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ تاریخ کا ہے، کوئی افسانہ نہیں۔ بھول جائیں کس طرح ہم اس مرکزی کردار کو، خدا یسوع مسیح کو برطانوی تحقیق کے مطابق 3 اپریل سن 33 میں بروز جمعہ مصلوب کیا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے خدا کے نظام کے تحت جو بنائے عالم سے پیشتر ہی مقرر کیا گیا تھا، صلیبی دکھوں کو خوشی سے قبول کیا اور اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا۔ اصل میں خدا کا بنی نوع انسان کی نجات کا یہ منصوبہ تو اس وقت ہی سے شروع ہو گیا تھا جب آدم اور خدا کا آپس میں تعلق ٹوٹ گیا تھا، وہ رفاقت ٹوٹ گئی تھی اور آدم کی زندگی میں نافرمانی کی وجہ سے ایک گناہ آ گیا اور یہ گناہ ہلاکت کا سبب بنا، جسے خدا نے یسوع مسیح کی صلیبی موت میں پورا کیا اور یوں بنی نوع انسان کو مکمل اور کامل آزادی نصیب ہوئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ گناہ بڑھا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، جس کے نتیجے میں حابل جیسا معصوم شخص قتل ہوا اور مایوسی اس حد تک بڑھ گئی کہ آخرکار خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب خدا نے انسان کو زمین پر سے مٹا دینے کا پورا ارادہ کر لیا، لیکن وہاں پر بھی خدا نے اپنی الہی محبت کا دامن نہ چھوڑا اور انسان کی بقا کے لیے نوح اور اس کے خاندان کو چن لیا۔ طوفان کے بعد پھر خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو برکت دی اور زمین معمور و محکوم ہو گئی۔ اب یسوع مسیح کی دنیا میں آمد، اس کے دکھ، صلیبی موت اور پھر فتح مندی اتفاقیہ بات نہیں ہے، بلکہ خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ خدا یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا خدا کے نجات بخش منصوبہ کی تکمیل کے لیے اپنے الہی اور بلند و بالا مقام
الہی اختیار, رتبہ اور ذات الہی کو چھوڑ کر آپ کی اور میری خاطر اس جہاں پہ آ گیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. گتسمنی باغ میں جان کرنے کی حالت. گتسمنی کا مطلب کولو ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کی دل پسند جگہ تھی اور وہ اکثر دعا کرنے اس جگہ جایا کرتے تھے. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب پہلی 2 آیات اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. چاروں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جان کرنے کی حالت میں ہیں, بار بار دعا میں وقت گزار رہے ہیں اور شاگردوں کو بھی اس بات کی ہدایت کرتے ہیں جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش پہ نہ پڑو. مگر وہ مشکل کی اس گھڑی میں اس کا ساتھ نہ دے پائے کیونکہ یہ کٹن راستہ اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا. اگر ہم لوگ رسول کی انجیل اس کا 22واں باب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگے ہیں یہاں تک کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکنے لگا. اور یہ پریشانی کے اس عالم میں انہوں نے کہا, اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, تو بھی میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. یہ پیالہ کیسا تھا؟ اس پیالے میں کیا تھا؟ کیوں خداوند یسوع مسیح اس پیالے سے گھبرا رہے ہیں؟ افلاطون کہتا ہے قید میں اس کا شاگرد ارسطو ہے, اسے زہر کا پیالہ پیش کیا گیا. وہ پیالے کو پکڑتے وقت نہ تو گھبرا رہا ہے, نہ اس کے ہاتھ ڈگمگا رہے ہیں اور نہ چہرے کا رنگ اڑا ہے. 2 صدی میں انطاکیہ کے بشپ اگنیشیس کو قید کر لیا گیا. وہ کلیسیا کو خط لکھتے ہیں کہ میری رہائی کے لیے کوشش نہ کرو, مجھے جامع شہادت قبول کرنا ہے. وہ آسانی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ پیالہ پینے کو ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح کیوں انکار کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کیوں کہہ رہے ہو سکے تو مجھ سے چل جائے؟ یہ کون سا ایسا پیالہ ہے؟ 2 صدی میں سمرنا کے ایک بشپ جن کا نام پولیکارپ ہے, جن کی عمر 86 برس کے قریب ہے, جامع شہادت خوشی سے قبول کرتے ہیں. 3 صدی عیسوی میں برطانیہ کا سب سے پہلے شہید ہونے والا ایلین جس نے جامع شہادت نوش کیا ہے, اس کے بعد اور بہت سارے لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر اپنی جانیں دی اور اس موت کے پیالے کو لے لیا. لیکن آخر کون سی ایسی بات ہے؟ آخر کیا ایسی بات تھی؟ آخر وہ کون سا ایسا پیالہ تھا جس سے خداوند یسوع مسیح پینے سے گھبرا رہے؟ یقیناً وہ کوئی اور ہی طرح کا پیالہ تھا. میرے بھائی میری بہنیں غور سے سنیں, یہ پیالہ نہ تو کوڑوں کی مار تھی, نہ سلیب کا جسمانی دکھ تھا, اور نہ اپنے لوگوں کی حقارت اور رد کیے جانے کا کرب تھا, بلکہ یہ پیالہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جانے کے باعث باپ اور بیٹے کی جدائی اور الہی غضب کا عکس تھا. یہ رفاقت چھوٹنے کی وجہ سے میرا یسوع, میرا منجی, میرا خداوند اس لیے گھبرا رہا ہے. وہ نہیں جانتا, وہ نہیں جانتا کہ اس کا تعلق, اس کی رفاقت اس کے باپ سے, اس کے خداوند سے ٹوٹ جائے. لیکن آج ہم اپنے خداوند سے, رفاقت سے ٹوٹنے سے نہیں گھبراتے. ہم گناہ پہ گناہ کر جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اس پیالے سے گھبرا رہے ہیں. یہ ہے پیالہ, باپ کی جدائی کا پیالہ, لیکن آج ہم اس پیالے کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں, اس جدائی کے پیالے کو خوشی سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیکھ لے اس بات کو. اگر خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں کرتا تو پھر میں اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس کی باہوں میں آنا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں اس کے پاس رہنا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں اس کے چرنوں میں رہنا چاہتے؟ کلوری پر مصلوبیت, یہودا اسکریوتی کی غداری, یہودیوں اور رومی سپاہیوں کے ہاتھوں یسوع مسیح کی گرفتاری, شاگردوں کا رات کی تاریکی میں اسے چھوڑ کر بھاگ جانا, پلاطوس اور ہیرودیس کی کچہری میں کاروائی, پترس کا 3 بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کرنا, سپاہیوں کی لان تان, منہ پر تھوکا جانا, کوڑے لگائے جانا, اور پھر صلیبی موت کی سزا سنا دینا, اور پھر یسوع مسیح
अपनी सलीब उठाए, खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब उठाए कलवरी के मुकाम की तरफ जा रहे हैं, गामजन है। सलीबी मौत के अमल में मुजरिम के कपड़े उतारना, इन कपड़ों को मसलूब करने वाले सिपाही में बांध देना, उसे ठट्ठों में उड़ाना, उसे जलील करना, मुजरिम को सलीब पर रस्सी से बांध देना, हाथों और पांव में हथौड़ियों की ज़रबों के साथ कील लगाना और फिर से सलीब पर चढ़ देना। वो कील जिनकी लंबाई कीमत 14 इंच से भी ज्यादा थी, और जंगलुदा कील जब मेरे खुदावंद के, मेरे यीशु के, मेरे मुन्नती के हाथों और पांव में ठोके गए हैं। मैं कहता हूं इसके बावजूद भी वो अपने मिशन से ना हटा और ना ही उसने इस जुल्म के खिलाफ कोई शिकवा किया है। ये इस कदर जुल्म है, इस कदर जान के की हालत है, उसके बावजूद भी मेरे यीशु ने, मेरे खुदावंद ने, मेरे मुन्नती ने ना कोई शिकवा किया है। अगर वो लब कुशा हुआ भी तो सिर्फ ये कहा, सुनिए गौर से, प्यारी बहन सुनिए, प्यारे भाई सुनिए, कलीसिया सुनिए, चर्च सुनिए, लोगों सुन लो, उम्मतों सुन लो। अगर कहा तो ये कहा, लूका रसूल की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 34वीं आयत, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अगर कोई मुकदमा अदालत में पेश हो और वकील जज साहब को बताए कि जज साहब ये जो मुलजिम है इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये सदाई है, मैं कहता हूं जज उस शख्स को सजा नहीं देता, उसे छोड़ देता है। इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसे माफ कर दो, इसे छोड़ दो। और खुदावंद यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। इसका मतलब है इन्हें पता नहीं है, ये जानते नहीं है कैसी जबरदस्त सिफारिश की है मेरे मसीहा ने, मेरे यीशु ने, मेरे खुदावंद ने आपके लिए और मेरे लिए। ऐ बाप इन्हें माफ कर, ऐ खुदावंद इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते, ये मेरी बेटी नहीं जानती, ये मेरा बेटा नहीं जानता। और कब तक हम कहेंगे और कब तक हम कहते रहेंगे कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। अब हमें जानने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। आज सीख लीजिए कैसे खुदा की मोहब्बत ने जोश मारा, खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया जिसका नाम यीशु है। लिखा खुदा के कलाम में, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। अगर बख्शा गया है एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, और वो यीशु नाम है। उस यीशु ने मेरी खातिर और आपकी खातिर, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी खातिर और आपकी खातिर कोड़े खाए हैं, मेरी खातिर और आपकी खातिर जलील हुआ है, मेरी खातिर और आपकी खातिर ही उसने दुख उठाए हैं, मेरी खातिर और आपकी खातिर ही उसने ये सारे दुख उठा लिए हैं। अब वो कहता है बेटे, बेटी मेरे पास आ जा, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटा रहा है, यीशु नॉक कर रहा है, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। आज अभी इसी वक्त अपने दिल के दरवाजे को खोल दीजिए। खुदा कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने दिल के दरवाजे को खोल दे। मैं तेरे दिल पर नॉक कर रहा हूं, मैं दरवाजे पर नॉक कर रहा हूं, मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं, मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं। मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दे। मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है, मैंने तेरे ही लिए, हाँ तेरे ही लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तेरे ही लिए अपनी दाढ़ी निचवा ली और तेरे ही लिए अपने सर पर कांटों का ताज धरा है। मैंने फकत तेरे लिए, हाँ तेरे लिए अपने मुंह पर तकवाया है। वो कह रहा है, आज कह रहा है अपनी बेटी को, आज कह रहा है अपने बेटे को, आए अब भी इसी वक्त अपना अपने खुदावंद को दीजिए, अब भी यीशु मसीह के ताबे हो जाइए, अब भी इसी वक्त इसी वक्त अपने खुदावंद के पास आ जाइए। जितने सुन रहे हैं, जहां तक आवाज आ रही है, अब भी अपने आप को अपने खुदावंद के सुपुर्द कर दें और कहें, खुदा मैंने जान लिया तूने अपने बेटे यीशु को मेरी खातिर भेजा है, तेरे बेटे यीशु ने मेरी खातिर जान दी है, तेरे बेटे यीशु ने सारे दुख मेरी खातिर ही सहे हैं। उसने गत्समनी में गमगीन और बेकरारी फकत मेरे लिए बर्दाश्त की।
اس نے وہ پیالہ جو جدائی کا پیالہ تھا وہ فقط میرے ہی لیے کہے، اقرار کرے، اپنے خدا کو کہے، ہاں میرے لیے، ہاں میرے لیے، ہاں میرے لیے ہی، ہاں میرے لیے ہی کہے، اپنے خدا سے اقرار کر لیں۔ اب بھی اسی وقت آپ اب بھی خدا ان کے بیٹے بن جائیں گے، اس کی بیٹیاں بن جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ خوشخبری ساری امت کے واسطے ہوگی۔ آئے اب بھی اسی وقت اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں اپنے خدا کے حضور، اور آج سچا اقرار کر لیجئے، اسے کہہ دیجئے، میرے خداوند میں دل سے اپنا آپ تجھے دیتی ہوں، میں دل سے اپنا آپ تجھے دیتا ہوں۔ وہ آپ کے دل پر نوک کر رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے۔ دیکھ لیں کس طور سے اس نے اس سفر کو طے کیا ہے، آمد بھی ہوئی ہے، آ گیا ہے، جہاں میں آ گیا ہے، یہ دکھ یہ تکلیف اٹھائی ہے، سب کچھ کیا۔ اور سوچیں، تصور کریں، ویژوائز کریں کہ کیسے اس نے سب کچھ کیا، کیسے اس نے اپنے ہاتھوں میں گرد پر، کیسے اس نے اپنے منہ پر ٹھکوا لیا۔ آج کسی کی طرف کوئی انگلی نہیں کر سکتا اور نہ اسے برداشت کرتا ہے، لیکن کیسے اور کیوں، یہ کوسچن ہے، یہ سوال ہے، کیوں آخر کیوں؟ کیسی خوبصورت بات ہے۔ کرتا ہے ایسا پیار کوئی؟ کرتا ہے ایسی محبت کوئی؟ ہاں کرتا ہے، ایک ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ وہ پیار کرتا ہے، آپ کیسے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، آپ کیسے بھی کیوں نہ ہو، اپنے یسوع مسیح کو اپنا آپ دے کر آج بحالی کو لے لے، آج اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر لیجئے جو عدن میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس سارے ماروسی گناہ سے آج نجات لے لیجئے، اس وقت نجات لے لیے، مفت بانٹ رہا ہے، مفت دے رہا ہے، کچھ نہیں پے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے پے کر دیا ہے، اس نے قیمت چکائی ہے، اس نے اپنے خون کی قیمت چکائی ہے اور مجھے اور آپ کو مول خرید لیا ہے۔ اس سے بڑی کون سی بات ہوگی؟ آج کیسی خوشی اور کامرانی کی بات ہے کہ میرے یسوع نے، میرے منجی نے، میرے خداوند نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی جان دے دی، ہم سب کے لیے کفارہ دے دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ لکھا ہے خدا کے کلام پاک میں، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئے آج ہمیشہ کی زندگی لے لیں۔ یہ زندگی آج آپ کے لیے ہے، یہ زندگی آج آپ کے خاندان کے لیے ہے، آپ کے گھرانے کے لیے ہے۔ آپ کا گناہ جیسا بھی کیوں نہ ہو، آپ کے دکھ کیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ کی تکلیف کیسی بھی کیوں نہ ہو، میرا یسوع اپنے لہو سے اسے دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرا یسوع پیارا، میرا تارنہارا، وہ یسوع اپنے لہو سے آپ کے اور میرے ہر طرح کے گناہ کو، جو ماروسی ہیں، جو دانستہ ہیں، جو غیر دانستہ ہیں، جو بے باکی کے ہیں، ان سبھی گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا نام یسوع ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس آدم کو جس نے اسے اپنی ہی شبیہ پر بنایا، جس کے نظر میں اس نے زندگی کا دان پھونکا ہے، جسے اس نے باغ عدن میں اپنی حضوری میں رکھا ہے، وہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ خدا نہیں چاہتا تھا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے ایسی محبت کوئی ہے، کوئی جو ایسی محبت کرے، کوئی ہے دنیا میں جو ایسی محبت کرے؟ ہاں ایک ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام، یسوع جیسا نام، یسوع جیسا نام۔ یسوع نام ملا، میرا جیون سنور گیا، میرا جیون سنور گیا۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں، آج آپ کے پاس گواہی ہو سکتی ہے، اب بھی اسی وقت گواہی ہو سکتی ہے، اب بھی اسی وقت آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے اگر ایک گناہگار شخص زمین پر توبہ کرتا ہے، آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے توبہ کرنے سے آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشیاں منائیں، شادمانیاں منائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں کہ آسمان پر ان فرشتوں کے ہاتھ جو اس وقت ایسے ہیں اور وہ تالی بجانا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی، میرے بیٹے توبہ کر لے، میرے فرشتے تیار ہیں، وہ تالیاں بجانا چاہتے ہیں، وہ ویلکم کرنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ٹکرائیں، اگر آپ چاہتے ہیں وہ تالی بجائیں، اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پہ حمد و ثنا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے خوشی منائی جائے، آپ کے لیے جشن منایا جائے، آئیں اسی وقت ہر دانستہ غیر دانستہ اور بے باکی کے گناہ کا اقرار کر لیں، اپنے مانوسی گناہ کا اقرار کر لیں، کہہ دے خداوند میں نے جان لیا کہ تم نے اپنے بیٹے یسوع کو میری خاطر جہاں میں بھیجا ہے، تم نے اپنے بیٹے یسوع کو میری خاطر اس دھرتی میں بھیجا ہے، تم نے اپنے بیٹے یسوع کو میری ہی خاطر، ہاں میری ہی خاطر بھیجا، اس نے میرے لیے جان دی ہے، اس نے میرے لیے جان دی ہے، اس نے میرے کفالہ دے دیا۔ آئیں اقرار کر لیں۔ چند دفعے ہمارے پاس اور ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں۔ خداوند کی حضوری ہے، آپ جس جگہ پر بھی ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اب بھی خداوند کی حضوری آپ کو چھو رہی ہے، خداوند کی حضوری ہے، خداوند کی معمولی ہے، آپ خداوند کے مسح کے نیچے ہیں، اب بھی اسی وقت سچا اقرار کر کے اپنا آپ اپنے خداوند کو دے دیں، تاکہ آسمان پر فرشتے آپ کے لیے تالیاں بجائیں، آسمان پر فرشتے آپ کے لیے خوشیاں منائیں، آپ کے لیے شادمانیاں منائیں۔ آئیں، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے میری بیٹے، میری بیٹی، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اب وقت ہے، اب وقت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دل میں اقرار کر لیں، اقرار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سر کو جھکا لیں، آپ کا سر جھک جائے اس کی حضوری میں۔ خداوند قادر مطلق خدا، آسمان اور زمین کو خلق کرنے والے خدا، تیری لازوال محبت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج جتنوں نے اپنے دل میں اقرار کیا ہے اور جتنوں نے خدا تیرے حضور اقرار کیا ہے، سچا اقرار کیا ہے، اے خدا اب بھی اسی وقت ان کے ہر طرح کے گناہ جو معروسی ہیں، جو غیر معروسی ہیں، اے خدا ان کے خدا جو دانستہ ہیں، غیر دانستہ ہیں، بے باکی کے ہیں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں تیرے حضور سے خدا ان کے خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام میں یقیناً معاف کیے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یقیناً معاف کیے گئے ہیں، مہمان کے ساتھ ان کے معاف کیے گئے خدا ان کے خدا۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خدا، اور دیکھ آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ میں بھی خدا ہوں ان فرشتوں کے ساتھ مل کر اس جہاں میں، اس زمین پر، اس دھرتی پر اپنے ان پیارے بیٹوں کے لیے، اپنی ان پیاری بیٹیوں کے لیے جنہوں نے سچا اقرار کیا ہے، جنہوں نے سچی توبہ تیرے سامنے کی ہے اور اپنا آپ تیرے بیٹے یسوع کو دے دیا ہے، میں بھی آسمان پر ان فرشتوں کے ساتھ مل کر اس زمین پر ان کے لیے خوشی مناتا ہوں، شادمانی مناتا ہوں، اور میں بھی خوشی اور شادمانی اس جہاں میں کر رہا ہوں خدا تیرے فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ ساری دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔